للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے سورہ الانعام شروع کر رکھی ہے، اور ہم نے کل بڑی کھول کے بیان کی تھی سورہ 41 اور 42 اور 40 اور 41۔ اس میں ایک بہت قرآن کے ہر آیت میں بہت اللہ رب العالمین نے وہ مضامین بیان فرمائے ہیں جو ہماری ہدایت کے لیے اگر ہم غور اور فکر کریں نا تو ان سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ انسانوں نے جتنے نظام وضع کیے ہیں نا بظاہر دنیا کی بہتری کے لیے، آپ دیکھ لیں انہوں نے دنیا کو فساد زدہ کیا ہے، ذلت اور پستی میں۔ آپ دیکھ لیں پورا کیپیٹلزم دیکھ لیں، پورا سوشلزم دیکھ لیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سوائے قرآن کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے، جس پہ عمل کر کے معاشرے نے پہلے بھی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہو یا خلفائے راشدین کا دور ہو یا وہ دور جس میں اسلام اپنی ٹرو سینس اور اسپرٹ کے ساتھ نافذ تھا، تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین کا یہ نظام کتنا اعلیٰ اور عرفہ اور کتنا کامل اور اکمل ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو سمجھانے کے لیے ایسے دلائل دیے ہیں۔ مثلا آیت 40 اور 41 میں آپ نے کل دیکھا، میں بڑا اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ جب انسان کو کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے کہ جس میں اس کو اپنے سامنے موت نظر آ جاتی ہے، تو پھر وہ کس کو یاد کرتا ہے؟ کٹر کافر بھی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ کیوں؟ اب اس کو سارے بھول جاتے ہیں، اسے جو اس نے گھڑے ہوئے نا سہارے، اس کو صرف وہ سہارا جو اصلی اور صحیح سہارا ہے وہ اللہ کا، وہ اسی کو پکارتا ہے۔ میں نے کل آپ کو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دے کے بتایا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اس سے پہلے، لیکن پھر ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، جو ہی اس مرحلے سے گزر جاتے ہیں تو پھر وہ اس وقت تو اللہ یاد آتا ہے، اللہ کو خالص پکارتے ہیں، لیکن جس مرحلے سے گزر کے بچ جاتے ہیں دنیاوی زندگی میں، پھر وہی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو مومن کو تو یہ چاہیے نا کہ وہ جو بھی جس مرحلے سے گزرے اس کو اللہ تعالیٰ کے سارے انتظامات کو دیکھے اور پھر بڑی اخلاص سے اس اللہ کی طرف راغب ہو جائے، خاص کر جب ایسے موت والے سانے سے گزر کے بچ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ آیت 42 میں اللہ نے بڑی تفصیل سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لوگوں، ایک بات تم یاد رکھو کہ پوری تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھ لو، انبیاء کے سارے حالات دیکھ لو، سورہ آراف میں دیکھ لو، سورہ ہود میں دیکھ لو، جہاں جہاں واقعات پہ ہیں، سورہ نمل میں دیکھ لو، سورہ شعراء میں دیکھ لو، تو تمہیں ایک چیز نظر آئے گی۔ وہ چیز کیا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی امتوں میں رسول بھیجے، اور جب انہوں نے نہیں مانا تو اللہ نے کیا کیا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، تو پھر ہم نے ان کو تنگی میں پکڑا، کہ ان پر رزق تنگ کر دیا، ان پر مالی مشکلات آئیں، وَالضَّرَّاءِ، ان پر جانی مشکلات آئیں، جسمانی مشکلات آئیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ کے اور سیدھے راستے کی طرف آ جائیں۔ یہ دیکھیے، یہ آج ہم اس مصیبت میں گرفتار ہیں۔ آپ دیکھ لیں حالات واقعات آپ کے گرد، آپ کے سامنے، آپ کے ملک میں امت مسلمہ کو بالکل یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اور اللہ ہمیں جھٹکے پہ جھٹکے دے رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہم دیکھیں نا، اللہ تو نہیں چاہتا کہ ہم خواہ مخواہ جہنم میں جائیں،
لیکن اگر ہم اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں، ذرائع، وسائل، اس نے عقل، سمجھ، بوجھ، قوت سماعت، قوت سماعت اور ذرائع اور وسائل سارے دے دیے، تو کاش ہم اس اللہ کو پہچانیں۔ اور اگر ان آزمائشوں میں جس میں اللہ نے ان کو پکڑا، جسمانی تکلیفوں سے ایک عذاب کی شکل میں، یا مالی پریشانیاں، آج آپ کو دونوں ہمارے ملک میں آپ کو سامنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ مقصد تو یہ تھا کہ یہ لوگ توبہ کر کے گڑ گڑا کے واپس آ جائیں، اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے لگے۔ تو اللہ نے تو اس لیے کیا، لیکن جب انہوں نے مان کے نہیں دیا اور توبہ تائب نہیں ہوئے، تضرع اور عاجزی اللہ کے دربار میں نہیں کی، پھر اللہ کی سنت دائمی سن لیں، قرآن آپ کھول کے پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان قوموں کو ملیا میٹ کر دیا۔ یہ بڑی اہم اس میں عبرت ہے جس کو ہمیں پکڑنا چاہیے، اور ہم اپنے کم از کم اپنی انفرادی سطح پر اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہوں، اور اللہ کے دین کی طرف پوری طرح مائل ہو کر اس پر پورے اخلاص سے پوری طرح عمل کریں۔ یہ تو تھا کل کا درس۔ آج ہم چلتے ہیں آیت نمبر 43 میں۔ آپ نے دیکھا نا پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہ ان مصیبتوں، دیکھیں فرعون کا معاملہ قرآن میں بڑا کلیئر ہے، کبھی ان پہ کوئی مصیبت آتی اور پھر وہ بھاگتے جاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ معافی مانگ، اللہ سے دعا کریں یہ ٹل جائے تو ہم صراط مستقیم پہ آ جائیں گے، ہم سیدھے راستے پہ آ جائیں گے۔ لیکن جب بھی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی وہ ٹل گئی، پھر اسی حرکتوں پہ آ گئے۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں کہ ایک ایسا قحط پڑا کہ خود ابو سفیان گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ تو یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں، یہ سیلاب جو آج ہم جن میں مبتلا ہو رہے ہیں، یہ جو زلزلے ہیں، یہ ساری وارننگ ہے۔ کس بات کی وارننگ ہے؟ کہ لوگوں یہ دیکھو وہ ہے اللہ جس یہ سب کچھ کر سکتا ہے، لہذا تم اس کی جناب میں توبہ کرو، اس سے معافیاں مانگو، اس کی طرف پلٹو۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اور آج ہمیں جس قدر اس کی ضرورت ہے کبھی پہلے نہیں تھی۔ کیوں؟ کہ مصیبتیں دیکھ لیں، تکلیفیں دیکھ لیں، لیکن آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنی بدبختی ہے۔ آگے ابھی آ رہا ہے کہ لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں گناہ کر کر کے نا، پھر ان کو توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں، وہ اتنے گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ لہذا اب ذرا سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذَا جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، پھر کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تَضَرَّعُوا، تو پھر انہوں نے عاجزی کیوں نہیں کی، گڑ گڑائے کیوں نہیں؟ یعنی یہ آخری مرحلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی تنبیہات بذریعہ عذاب بھیجی کہ ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ کی طرف توبہ کریں، رجوع کریں، استغفار کریں، اور اللہ کے دین کی طرف واپس آ جائیں۔ کیوں؟ اس خالق نے، مالک نے، اس حاکم نے جو اس نے دنیا بنائی اسی طرح ہے کہ دنیا کو امن اسی وقت نصیب ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ یہ چھوٹی سی آیت ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو ہر معاملے میں یاد رکھیں گے نا، کوئی معاملہ کر رہے ہوں گے، مالی معاملہ، مصیبت، مشکل، اللہ کو یاد رکھیں گے تو اللہ آپ کو اس سے نکال دے گا۔ لہذا آپ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کس افسوس کے ساتھ کہ فلولا اذ جاءہم باسنا، پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ہمارا عذاب آیا تضرعوا، وہ عاجزی کرتے۔ اب انہوں نے عاجزی کیوں نہیں کی؟ آگے دیکھیں قرآن کھول کھول کے بیان مرض بھی بتاتا ہے، اس کا علاج بھی بتاتا ہے۔ اب کیوں نہیں انہوں نے عاجزی کی؟ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ گناہ کر 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 کے، آپ کو پتہ نا حدیث مبارک میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے،
اگر وہ توبہ کر کے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس دھوبے کو مٹا دیتے ہیں. اگر یہ توبہ نہیں کرتا، ایک اور گناہ کرتا ہے، ایک اور گناہ کرتے چلے جاتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، پھر اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، وہ سخت ہو جاتا ہے. اور جب ان گناہوں میں وہ لذت لینے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی گرفت کو بھول جاتا ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے مجھ پر عذاب آ سکتا ہے، اور آیا ہے قوموں پر کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَأَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑا. تو یہ ہمیں بڑی اچھی طرح نوٹ کریں کہ جب ہم توبہ طائب ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، سچی پکی اصلاح اپنی کر لیتے ہیں، آگے آ رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میں نے ان پر سختیاں مصیبتیں نازل کی تاکہ وہ پلٹیں، وہ لوٹ پلٹ کے نہیں دیا انہوں نے، اللہ کی جناب میں توبہ انہوں نے نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ ان کے دل سخت ہو گئے تھے گناہ کر کر کے. اب آپ دیکھیں، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمیں آج ہم پوری قوم کہ بس IMF لون دے دینا تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اگلے سال یہی قرض پتہ نہیں کتنی گنا بڑھ جائے گا. اور اس کے مہنگائی دیکھ لیں، ہم آج تک فیصلہ نہیں کر سکے ہماری عدالتیں کہ سود حلال ہے یا حرام ہے. یہ جو جتنے ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک ایک سے واقف ہے کہ ہماری نیتیں کیا ہے، اور اسی طرح اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہم سے معاملہ کرتے ہیں. لہذا جتنا جلدی ہو انسان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ماضی میں ان سے معافی مانگے، استغفار کرے، اور توبہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف پلٹے. لہذا آپ دیکھ رہے ہیں، اب سنیں، ایک تو ان کے دل سخت ہو گئے تھے، دوسرا وَزَيَّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ عمل برے کر رہے تھے نا شیطان بڑے خوبصورت کر کے دکھاتا تھا. آپ چند روپے پیٹرول سستا کر کے اور ادھر جو ہے ہر چیز مہنگی کر دیتے ہیں. شیطان نے آپ کو یہ چال چل لو بس تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے. رب العالمین کا دیا ہوا حل ہی مسائل کا حل ہے. ورنہ آپ دیکھ لیں، اگر انسان اللہ رب العالمین کا کہنا نہیں مانے گا، زندگی میں اس لاہ عمل کو جو کامل و اکمل ہے اسلام کے نام سے، جس کے 4 اجزاء ہیں. نمبر 1 وہ ہے عقائد و ایمانیات، یہ قرآن و سنت کے مطابق ہوں. نمبر 2 عبادات، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ ٹھیک ہوں. نمبر 3 اس کے اخلاق بالکل ویسے ہوں جیسے قرآن نے بتائے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے. اور چوتھا معاملات میں وہ دیانت اور امانت. یہ 4 کام کر لیں، آپ کا پورے مسائل جو ہیں انشاءاللہ وہ حل ہو رہے ہوں گے، اور معاشرہ بالکل ہم ایک دوسرے پر اعتماد کرنے لگیں گے. ہمارے حکمران، ہمارے ججز، ہمارے سارے کی اصلاح اس قرآن سے ہوگی اور اس دین پر کما حق عمل کرنے سے. لہذا اس قدر اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ یہ تو مسئلہ ان کا کیا ہو گیا ہے، یہ گناہ کر کر کے ان کے دل سخت ہو گئے ہیں اور شیطان ان کو بڑا خوبصورت کر کے دکھا رہا ہے. ذرا آپ نوٹ تو کریں، اس اکنامک سسٹم جو کیپٹلسٹ نظام کا ہے، اس نے خود لوگوں کی زندگی یورپ اور امریکہ میں تنگ کر دی ہے. سودی نظام نے دنیا کو جکڑ لیا ہے ایک عذاب میں. اس کے مقابلے میں دیکھیں، جب اسلام نافذ تھا، کوئی بھی زمانہ دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھ لیں، خلفائے راشدین کا دیکھ لیں، جب نظام ان بنیادوں پر استوار تھا جو قرآن نے فراہم کی ہیں، تو زندگی کافروں کے لیے بھی اس وقت انتہائی پرسکون تھی. حضرت عمر کے زمانے میں ان کو فوج وتھڈرا کرنی پڑی جب آپ خلیفہ تھے، تو عیسائیوں نے کے علاقے میں انہوں نے کہا، جزیہ دیتے تھے کہ خدا کی قسم ہم نے اس سے بہتر نظام نہیں دیکھا، آپ خدا کے لیے فوجیں نہ ہٹائیں، ہم جزیہ خوشی سے دیں گے. یہ ہے اس نظام کی فیض و برکات غیر مسلموں کے لیے.
لیکن 75 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے. افسوس، صد افسوس، ہم دور ہی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں عمل ہم نے کر لیے ہیں. ہمارے دل گناہ کر کر کے، سود کھا کھا کے سخت ہو گئے ہیں، اور نمبر 2، شیطان ہمیں دکھا رہا ہے بس یہ قرضے کی ملے گی نا آپ کو IMF سے، پھر آپ کے چاندی ہو جائے گی، مزے ہو جائیں گے. لیکن اس کے اگلے سال ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اور گہرائی میں گرے ہوئے ہیں قلت اور پستی کے. تو دیکھیں قرآن مجید کس طرح کھول کھول کے ہمارے مسائل ہمارے سامنے رکھتا ہے اور پھر حل بھی پیش کرتا ہے. یہ تھی آیت 43. اب میں آپ کو کچھ دیگر آیات بتاتا ہوں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں، تاکہ ہمیں بات کھل کے سمجھ آ جائے کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح ہمیں ان چیزوں سے وارن کیا ہے، سمجھایا ہے، اور ہم ہیں کہ سمجھ کے نہیں دیتے، اور اس کے نتیجے میں معاملات اور پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتے چلے جاتے ہیں. اپنی مجھے دی میں سفر کر کے رکھی. جی اب آپ ذرا بڑے غور سے سنیے. یہی بات قرآن نے کئی جگہ پہ کہی ہے. کیوں؟ انہی مصائب میں قوم سابقہ دور میں گھری ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں، ان پر وارننگز آئیں، لیکن جو سنبھل گئیں ان وارننگ سے. سب سے بڑی بات تو انبیاء کا بعثت دیکھیں. آپ ہر نبی کے بارے میں پوری تفصیل موجود ہے. آپ ان ساری مکی صورتوں میں دیکھ لیں، آراف میں دیکھ لیں، ہود میں دیکھ لیں، آپ اس میں دیکھ لیں، شعراء میں دیکھ لیں، نمل میں دیکھ لیں. اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے واقعے کو بیان کی ہے، کیونکہ وہ سرکشی اور بغاوت میں دنیا کا ایک نمونہ تھا. اچھا، اب ذرا سورہ آراف میں دیکھیں بالکل وہی بات جو ابھی ہم نے اس میں 43 میں پڑھی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، اور کوئی نبی جو ہم نے کسی بستی میں بھیجا ہے، إِلَّا أَخَذْنَا آلَهَا، ہاں مگر ہم نے پکڑا ان کے اس بستی کے رہنے والوں کو، بالباساء، تنگستی کے حوالے سے، والضراء، اور جسمانی اور مسائل سے. کس لیے؟ یتضرعون، بالکل وہی بات کہ تاکہ وہ گڑ گڑائیں کہ اللہ کی گرفت آ گئی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، تو ہم توبہ کریں اور اللہ سے معافیا مانگ کے واپس آئیں. سر آیت نمبر بتا دیں. ہاں، سورہ آراف کی آیت 94 95، 94 اور 95. بڑے غور سے سنیے. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسن، اللہ کی سنت ذرا غور سے نوٹ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب وہ نہیں باز آئے نا، تو ہم نے کیا کیا؟ ان کی جو مشکلات تھیں ان کو ہم نے تبدیل کر لیا سہولیات سے. سیئت کا مطلب یہ ہے کہ ان پر جو بھی مشکلات تھیں، جن چیزوں میں وہ انوالو تھے، ان کو ہم نے ان سے نکالا اور ان کو خوب حسنہ دے دی، یعنی ان کو مال اولاد خوب دے دیا. یعنی جب وہ باز نہیں آئے اور انہوں نے دنیا کی خاطر، دنیا پرستی، مال پرستی کی حوث کی خاطر اللہ کے احکامات کو چھوڑا، اللہ لو یہ لو یہ ساری میں تمہیں دیتا ہوں. لیکن آگے بڑے غور سے سنیں. حتی افو وقالو، ہاں یہاں تک کہ وہ بھول ہی گئے کہ یہ ہم نے کیا کیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں کیوں دے رکھا ہے. وقالو، اور کہنے لگے قد مس آباءنا ضراء وسراء، یہ تو ہمیں مصیبتیں ہمارے باپ دادا پر بھی آتی رہیں. اس کے بعد دیکھیں اللہ کی سنت، بڑے غور سے دیکھیں. فاخذناہم، پھر اللہ نے اس موقع پر ان کو پکڑا جب انہوں نے عیش و عشرت میں مصروف تھے نا، تو فاخذناہم بغتۃ، اچانک پکڑا.
وَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا۔ تو گویا یہ سنت بیان ہو رہی ہے کہ جب کوئی قوم باز نہیں آتی، مہلت اللہ دیتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اس کو دنیا کی آسائشوں کی فراوانی دے دیتا ہے اور پھر اچانک پکڑتا ہے۔ اچھا، یہی سنت جو اللہ کی ہے نا، کہ اللہ برائیاں کر نیکیوں پر جب وہ برائیاں کر رہے ہوتے ہیں ان کی گرفت کرتا ہے، ان کو مالی پریشانیاں، جسمانی عذاب وغیرہ سے گزارتا ہے تاکہ توبہ کریں۔ جب نہیں کرتے اللہ ان کو فراوانی دے دیتے اور پھر اچانک پکڑتے ہیں۔ بالکل یہی بات آپ دیکھیں، وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا، فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، وہ نہ تو اپنے رب کے سامنے جھکتے تھے اور نہ وہ اللہ تعالیٰ کے طرف گڑ گڑاتے تھے۔ جب یہ کام انہوں نے کیا نا، سنیں آگے، حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ، پھر ہم نے ان کے لیے عذاب شدید کا جو ہے وہ دروازہ کھول دیا، اذا ہم فیہ مبلسون، پھر اس میں بالکل مایوس اور نا امید ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ دائمی سنت بیان ہو رہی ہے، اس کو سمجھیں اور اس کو ہم اپنی زندگیوں میں سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف پڑھیں۔ یہ تھی آیت مومن کی 76 اور 77۔ باقی آپ لکھ لیں تاکہ آپ ان کو سورہ احقاف 46 نمبر پر ہے قرآن میں، اس کی آیت 26 اور 27 ہے۔ سورہ اعراف کی آیت 55، چھوٹی سی آیت کا یہ ٹکڑا میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور انتہائی خاموشی سے۔ یعنی اللہ کو پکارنے کا بھی ایک اسلوب ہے، اور وہ اسلوب کیا ہے کہ زور زور سے دعائیں مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دل سے دعا نکلے انتہائی عاجزی کے ساتھ، کیونکہ وہ میرا خالق، مالک، رازق اور حاکم ہے۔ جب میں اس کے سامنے عرضی بھی پیش کروں تو اس کو اس حیثیت میں جانتے ہوئے اور انتہائی عاجزی کے ساتھ اور گڑ گڑاتے ہوئے دعائیں مانگیں۔ تو یہ اللہ کا حکم آ گیا، اور انہ لا یحب المعتدین، آگے کہ اللہ ان لوگوں کو ہرگز نہیں پسند کرتا جو حدود کو پار کریں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سچ بولو، اور وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ ہے حدود کو پار کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حلال رزق کھاؤ، وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں، حرام کھاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، آپ گنتے جائیے۔ اور ایک اور آیت لکھ لیجیے، سورہ انعام کی 6 نمبر، سورہ انعام کی 44۔ اب آپ مہربانی کر کے ان آیات کو پڑھیں اور پھر آپ آیت 43 کا مضمون پڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت بار بار کی ہے۔ اسی لیے قرآن پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہم نے طرح طرح سے سمجھایا، یہی طرح طرح سے سمجھانا ہے کہ قرآن میں متعدد جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے وہی بات دوسرے الفاظ میں، تاکہ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ رب العالمین کیا چاہتے ہیں۔ اور ایک بات اور بڑی اہم ہے، اس سے ہمارے اوپر حجت بھی اللہ تعالیٰ کی حجت تمام ہو گئی ہے کہ اللہ نے تو سمجھانے کا حق ادا کر دیا اور ہم نے مان کے نہیں دیا، نعوذ باللہ۔ اگر یہ کیفیت ہے تو پھر اللہ ہمیں جہنم میں پھینکنے کا پورا اس کو عدل کا تقاضا ہے۔ یہ باتیں سمجھیں، قرآن نذیر ہے، قرآن بشیر ہے، اور وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بالکل کلیئرلی سمجھائی جا رہی ہیں۔ بالکل اب آگے دیکھیں، آیت 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب وہ بھول گئے جس کی ہم ان کو یاد دہانی کرا رہے تھے۔
بھلا اللہ کیسے نہ یاد دہانی کراتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ آزمائشیں ڈال کے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے، ابھی پچھلی آیت میں آپ نے دیکھا، بار بار یاد دہانی کرا رہا ہے، دلہن جی کے دل سے۔ پیغمبروں کے واقعات ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ نبی آیا، اس نے یہ دعوت پیش کی، لوگوں نے مخالفت کی، اللہ نے مہلت دی، پھر اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ ایک ایک واقعہ بیان کر رہا ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے نا، دو لفظ ہیں، فلما نسوا ما ذکروا بہ، پوری تاریخ قرآن بیان کر رہا ہے، جو جہاں جہاں ابھی آپ نے دیکھا، میں نے ساری آیتیں آپ کو لکھوائی ہیں کہ اللہ نے بڑی نصیحتیں فرمائی، بار بار یاد دہانی کرائی، لیکن مان کے لوگوں نے نہیں دیا۔ تو آگے چلتے ہیں آیت 44 میں۔ جب یہ بات ہوئی نا کہ ان کو اللہ نے بار بار ان کو یاد دہانیاں کرائیں اور وہ بھول گئے، تو اللہ پھر کیا کرتے ہیں؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ تم دنیا پرستی چاہتے ہو نا، لو یہ دنیا، ہر چیز تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر اللہ ان کو سب کچھ دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اذا فرحوا بما اوتوا، جب وہ خوشیاں سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے۔ اللہ نے کس لیے دیا ہے بھلا؟ جب انہوں نے مان کے نہیں دیا اور اللہ نے ان کو ساری آسائشیں دے دی، بھلا کیوں دی؟ عذاب کے لیے۔ کیوں؟ کہ وہ تو اللہ کی نافرمانی برابر کر رہے ہیں، تو اللہ نے عذاب کے لیے اس لیے دی کہ دنیا کی لذتوں کے لیے کر رہے ہیں، تو میں ان کو ساری دنیا کی لذتیں دے دیتا ہوں۔ وہ اور بگڑے، جب اور بگڑے تو آخر میں دیکھیں پھر کیا ہوا، بڑے غور سے دیکھیں، اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، پھر ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو پکڑا، اچانک عذاب دے دیا، اور پھر وہ جو ہے مایوس ہو گئے۔ پوری قوموں کے واقعات دیکھ، خاص کر فرعون کو دیکھ۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، دائمی سنت ہے، اس کو سمجھیے۔ ہم بس پڑھ کے قرآن کو کہتے ہیں بس اتنا ثواب مل گیا، حالانکہ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اس سے ہدایت لے کے جب ہم اس طرح کریں گے جس طرح اس نے حکم دیا ہے، پھر ہم ثواب کے مستحق ضرور ہوں گے۔ اگر ہم نے پڑھ کے اس کے برخلاف کیا، ثواب کی بجائے عذاب ملے گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ آیت نمبر 44 کلیئر ہے؟ جی سر۔ تو ذرا اس کو ان پیرائے میں سمجھیے اور توبہ طائب ہوئیے، کیونکہ ہم آج یہ قرآن کی جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آج ہم بالکل اس کے مجرم ہیں جو باتیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں۔ بن حیث القوم، انفرادی سطح پہ اللہ ماشاء اللہ، تو یہ چیزیں ہم خود بھی سمجھیں اور دوسرے لوگوں کو بھی سمجھائیں، تاکہ ہم اس خوفناک کیفیت سے بچ جائیں۔ یہ تھی آیت 44، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بڑی آزمائشوں کی بڑی تنوع ہے، بڑی قسم قسم کی آزمائشیں انسان کے لیے، قوموں کے لیے۔ سر اس میں ایک بات یہ عام انسانوں کے لیے جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے اس لیے ہم اللہ کے بہت قریب ہیں، تو یہ آیت اس کے لیے کتنے کہ اللہ تعالیٰ جب آزماتا بھی ہے تو تب بھی انسان کو بس اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ کیسے حلال سے کما رہے ہیں ہم سے، تو ہر کسی کا کھلا ہوا ہے اس کے آیت اس کے کتنی واضح طور پر بتا رہی ہے۔ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا بالکل ٹھیک ہے۔ اصل میں پتہ کیا ہے، اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو بھی نعمت ہمیں مل رہی ہے وہ آزمائش ہے۔ کیوں؟ اگر اس نعمت کو ہم عین اللہ کے حکم کے مطابق حلال طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو پھر ہم اللہ کی شکر ادا کر رہے ہیں، پھر اللہ ہمیں اور نعمتیں دے گا، کیونکہ ہم نے شکر کیا، اور اللہ کا وعدہ لئن شکرتم لازیدنکم۔ لیکن اگر ان نعمتوں کے ملنے کے بعد ہم نے کہا یہ تو میرے ہاتھ کا کمال ہے، یہ میرا کمال ہے، میری ذہانت کا، میری پلاننگ کا، یہ بالکل غلط ہے۔
اللہ نے نعمتیں دی ہیں آزمائش کے لیے. انسان بڑے بڑے عقل مند جو ہیں وہ ان لوگوں کے تحت کام کر رہے ہیں جن کو ان کی اتنی عقل نہیں ہے. آپ کے سامنے ہے, دنیا میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی تو امتحان ہے, دولت دے کے بھی, سہولتیں دے کر بھی آزماتا ہے اور ان کو چھین کر بھی آزماتا ہے. دے کر آزماتا ہے صبر میں, اور لے کر چھین کر کے یہ صبر کرتے ہیں یا نہیں. اسی لیے بڑی پیاری حدیث ہے کہ مومن کی زندگی بڑی عجیب ہے اور وہ ہر حال میں کامیاب ہے. کب؟ جب اس کو نعمتیں ملتی ہیں تو وہ شکر کرتا ہے, اور جب اس کو تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں, آزمائشیں آتی ہیں, تو وہ صبر کرتا ہے. تو مومن کی زندگی ہی صبر اور شکر کے درمیان ہے. آج ہمیں جب ڈگری مل جاتی ہے نا, اور پھر وہ آزمائش کے لیے ہوتی ہے, ہم اس ڈگری سے مال کما کے اور ساری زندگی اس مال پرستی میں, اولاد پرستی میں غرق کر دیتے ہیں. میں آپ کو سر آنکھوں ایک سے سوال کرنا ہے کہ صبر, یہ جو صبر اور شکر کا آپ نے ذکر کیا, تو شکر کا اعلیٰ ترین درجہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اچھا, پہلے تو سوال بیچ میں نہ کیا کریں تاکہ میں پہلی بات اپنی مکمل کروں. اب آپ پھر سوال دہرائیں. سوال میرا یہ ہے کہ شکر کا اعلیٰ ترین درجہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. اعلیٰ ترین درجہ آپ کو اس وقت ملے گا جب آپ قرآن و سنت کی سارے احکامات پہ کما حقہ عمل کریں گے. آپ کو یہ سب چیزیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مل جائیں گی, صحابہ اور صحابیات کی زندگیوں میں مل جائیں گی. اور اپنے ایمان کا جو میرے ایمان کا اور آپ کے ایمان کا لیول بڑھتا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر صبر کر کے, شکر کر کے اور مزہ آتا ہے. کیوں؟ وہ ہمارے ایمان میں اس قدر استحکام اور اس کو ایمان کو بڑھتا ہے کہ انسان بڑا خوش ہوتا ہے. وہ اس انسان سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جو دنیا کی عیاشیوں اور فحاشیوں میں ڈوبا ہوتا ہے. اس کو اللہ سے تعلق ہوتا ہے, اور اس وقت اس کو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اطمینان بخشتا ہے. یہ ہے اس آیت کا مفہوم, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو اطمینان قلب صرف اور صرف اللہ کی یاد. اللہ کی یاد کا مطلب یہ نہیں کہ زبان سے, بلکہ عملاً ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھے گا تو آپ اس کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو, آج آپ دیکھیں یہ انسان دنیا کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فخر عطا کی ہیں. امن و سکون ہے کہیں؟ بتائیں مجھے. آپ اپنے گرد ذرا نفسیاتی مسائل دیکھیں, لوگوں کے نفسیاتی مریضوں کو دیکھیں. میں نے امریکہ میں دیکھا, آپ پاکستان میں دیکھ لیں آج, کیونکہ ہم اسی ٹھپ پہ چل رہے ہیں. تو صبر آپ کو اس کا لیول پتہ چلے گا کیوں آپ عمل کریں گے. صبر کو اپنائیں گے اور آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو خود آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرے صبر کا لیول کیا ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر آپ نے چیک کرنا ہے نا اپنے آپ کو, پھر اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی مشکل آتی ہے, اور انتہا بتا رہا ہوں, اگر آپ اس وقت کہتے ہیں کہ اللہم انی اسألک رضا بعد القضاء, یہ جو آپ کے فیصلے ہیں نا جن میں میری یہ مشکلات آ رہی ہیں, مجھے اس پر راضی ہونے کی توفیق عطا فرما. میں اللہ آپ کی رضا کے لیے اس پر راضی ہو جاؤں ہر فیصلے کے بعد. یہ ہے آمین. ایمان کی عظمت, ساری صبر کی عظمت. بات کلیئر ہے؟ یہ بات کلیئر ہے جی. جزاک اللہ خیر. اب آ جائیں واپس آیت نمبر 45 پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظلم اور ظلم کاروں کا اللہ تعالیٰ کیا انجام کرتا ہے, بڑے غور سے سنیں. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی.
والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ بھلا یہ کیوں کہا کہ ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی اور اس کے فوراً بعد کہا کہ ساری تعریفیں شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے؟ یہ جملہ اس ظالموں کے خاتمے کے بعد کیوں آیا ہے بھلا؟ یہ ہے فہم قرآن۔ کیوں اللہ کہہ رہے ہیں؟ بڑے غور سے سنیے۔ جب ظالموں کا خاتمہ ہوتا ہے نا تو دنیا میں امن اور چین آتا ہے، اور ظالموں کا خاتمہ کرنا اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف ہر جگہ دنیا میں بھی چاہتا ہے، تو دنیا میں عدل و انصاف اس وقت ہوگا جب اللہ ان ظالموں کو، جن کی وجہ سے زمین فساد سے بھر جاتی ہے، ان کو مٹا دیتا ہے، تو شکر ہے اس کا۔ تمام تعریفیں اسی کے لائق ہیں کہ اس نے دنیا سے اس ظلم و ستم کا خاتمہ کر دیا۔ اس لیے جملہ آیا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ پروردگار تیرا شکر ہے، تو تعریف کے لائق ہے، تو نے دنیا کو نجات دے دی ان ظالموں سے۔ اس لیے کہ جب انسان ظلم بھر جاتا ہے نا، فساد سے دنیا بھر جاتی ہے، تو پھر چرند پرند ہر کوئی دعا کرتے ہیں ان کے لیے۔ تو یہ بات آپ نے اچھی طرح نوٹ کرنی ہے۔ اچھا، یہ تو دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ بار بار کس طرح تنبیہات دے رہا ہے، وارننگ دے رہا ہے۔ کیوں؟ ذرا سورہ کو سامنے رکھیے، یہ 12 یا 13 نبوی میں مکے میں آخری دور میں نازل ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول نے دعوت کا حق ادا کر دیا تھا پورے 13 سال مکے میں۔ اب جب انہوں نے مان کے نہیں دیا تو اللہ ان کو بتا رہا ہے، اللہ اب ان کو آخری وارننگ دے رہا ہے، باز نہیں ہوگے عذاب آئے گا۔ اور پھر عذاب کی بھی آپ دیکھ رہے ہیں ساری کیفیت سجھا دی کہ اگر تم نے توبہ نہ کی، تم نے 12-13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کی ہیں، دراصل تم نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں۔ تو اللہ ایسے ظالموں کو نہیں چھوڑتا۔ یہ پورا آپ مضمون دیکھ رہے ہیں نا آیات میں، اور آج کے ظالموں کو بھی اللہ تعالیٰ کی یہ وارننگ ہے۔ یہ قرآن ہر زمانے کے لیے۔ اچھا، یہ تو آخرت میں ہوگا نا بندے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ یہاں بھی دنیا میں بتا رہا ہے کہ میری طاقت اور قدرت کا تم نے کبھی خیال کیا ہے؟ اب دیکھیں ساتھ کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل آرائیتم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو، آرائیتم، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے؟ دیکھیں، یہ جو عربی زبان اگر سمجھتے ہو نا آپ، تو آرائیتم کا مطلب کہ کیا تم نے دیکھا، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں کہا گیا کہ کیا تم نے اس بات پر غور و فکر کیا، غور سے دیکھا، دیکھنے کے بعد آپ نے اس کو انالائز کیا۔ قل آرائیتم ان اخذ اللہ سمعکم، اگر اللہ تمہاری سماعت چھین لے، وابصارکم، تمہاری بصارت چھین لے، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے۔ کیا مطلب؟ کافروں کو کہا جا رہا ہے یہ اللہ نے تمہیں ساری صلاحیتیں دی ہیں نا، کس لیے دی ہیں؟ تاکہ تم اس کو پہچانو، اس کے احکامات کو پہچانو، اس پر عمل کرو۔ تم نے یہ ساری صلاحیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت، اللہ کے احکامات کو لوگوں کو روکنے کے لیے صرف کی ہیں، تو یہ صلاحیتیں جس نے تمہیں دی ہیں وہ کسی وقت بھی تم سے چھین سکتا ہے۔ ذرا غور کریں کہ اللہ تنبیہات، اللہ کی کتنی بڑی وارننگ ہے۔ باز آ جاؤ، جن صلاحیتوں کو استعمال کر کے تم دنیا میں اللہ کے احکامات کو روک رہے ہو، اس وقت قریش روک رہے تھے، یہ اللہ کسی وقت بھی تم سے چھین سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان ہے۔ اب اندازہ فرمائیں اللہ کس طرح وارننگ دے رہا ہے کہ باز آ جاؤ، کتنا رحیم ہے، کتنا انسانوں کو بہتری چاہتا ہے، وہ کس قدر خواہش مند ہے اللہ تعالیٰ، کہ اس کی مشیت اس بات کی متقاضی ہے کہ لوگ نافرمانیوں سے بچ کے اور جنت سے بچ کر جہنم میں داخل ہو جائیں۔ اس کے لیے کس طرح مواقع دے رہا ہے، کس طرح وارننگ دے رہا ہے۔ تو ایک بات مومن کو یہاں بڑی اچھی طرح سمجھنی چاہیے
کہ ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے کہ ہماری حاجات ہوں، ہماری ضروریات ہوں، ہماری امیدیں ہوں، اس کا مرکز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے پوری اس کی اطاعت، اس کی انابت اور اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ساری طاقتیں اور قدرتیں ہیں کہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے دنیا میں بھی ہماری گرفت ہو اور آخرت میں جہنم میں جائیں۔ یہ اللہ نے بات صاف صاف بتا دی ہے کہ نافرمانی جو ہے وہ دنیا میں بھی عذاب کا باعث بن سکتی ہے۔ فرعون کو دیکھ لیں، نمرود کو دیکھ لیں، ساری قوموں کو دیکھ لیں، آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں ظالموں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ نوٹ فرمائیں ذرا، ایک ایک، میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن نمونہ اللہ نے ہمارے سامنے رکھ چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل آرأیتم، کیا تم نے غور نہیں کیا، سوچا نہیں، سمجھا نہیں ان واقعات سے؟ ان اخذ اللہ سمعکم، اگر اللہ تمہاری سماعت چھین لے، وابصارکم، اور تمہاری بینائی چھین لے، وختم علی قلوبکم، وہ دل جو انسان کو اللہ سے جوڑتے ہیں ان پر مہر لگا دے کہ وہ اللہ کا حکم سننے کی طاقت بھی ان میں نہ ہو، وہ اللہ کی طرف راغب ہی نہ ہو سکتے ہیں۔ اور یہ مہر یاد رکھیں، بڑی اچھی طرح سمجھ لیں، قرآن بتاتا ہے کہ یہ مہر اس وقت لگتی ہے جب دل دنیا پرستی میں بالکل گم ہو جاتا ہے، اس کو دنیا پرستی ہی لذت، مال پرستی میں ہی لذت، اولاد پرستی میں لذت۔ ایسی کیفیت جب انسان اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے جب سر یہ کتنی بدبختی ہے بندے کی نا۔ یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اللہ بار بار قرآن میں سمجھا رہا ہے، لیکن قرآن کے تو ہم قریب بھی نہیں جاتے نہ اس کو دیکھیں۔ ثواب کے لیے رمضان میں ایک مہینے میں صرف ختم کر دینا، یہ کوئی قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا۔ قرآن کا حق ادا یہ ہوتا ہے کہ ڈیلی کے معاملات میں، چاہے وہ ہمارا سوچ و فکر ہو وہ عین دین کے مطابق، اور چاہے ہمارا عمل ہو عمل صالح۔ عمل صالح کیا ہے؟ وہ عمل جو اللہ نے جس کو صالح قرار دیا ہے۔ ہم حرام کما کے اور مزاروں پہ جا کے خرچ کر کے کہتے ہیں ہم نے تو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ نے تو اس کو سختی سے منع کیا کہ حرام کمائی گا، اللہ تو حلال ہی قبول کرتا ہے۔ قرآن نے سمجھانے میں، وارننگ دینے میں کوئی کمی نہیں کی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ان آیات میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تم سے تمہاری بینائی، تمہاری سماعت چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، دیکھیں کیا زبردست سوال ہے، من الہ غیر اللہ، ہے کوئی اور الہ اللہ تعالیٰ کے سوا؟ یاتیکم بہی، یہ تمہیں واپس لوٹا دے، تمہاری سماعت، تمہاری بصارت، تمہارے دل زندہ ہو جائیں، کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ سب سمجھانے کے بعد نا جب انسان پھر بھی متوجہ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظر کیف نصرف الآیات، ذرا دیکھ تو صحیح ہم کس طرح کھول کھول کے آیات بتاتے ہیں، بار بار سمجھاتے ہیں۔ ثم ہم یصدفون، پھر یہ منہ پھیر رہے ہیں اس کے باوجود۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھانے میں کوئی کمی نہیں کر رہے، اس لیے ہمارے لیے بالکل صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی بات کو مانیں توبہ طائب ہو کر۔ اگر ہم نے اس کے بعد بھی منہ پھیرا تو یہ بدبختی کی انتہا ہوگی، اور اللہ کے پاس بالکل دلیل ہوگی کہ وہ ہمیں دنیا میں بھی رسوا کرے کیونکہ ہم تو اس کے باغی ہیں، اور آخرت میں ہمیں جہنم میں پھینکے۔ خدا کے لیے اس بات کو سمجھیے، قرآن کتاب ہدایت ہے، ہدایت دینے اور سمجھانے کا طریقے قرآن نے اتنے کھول کھول کے بیان کی ہیں کہ قرآن اپنے آپ کو کتاب مبین کہتا ہے کہ اس نے قرآن کو بیان کرنے کا حق ادا کر دیا، ہدایت کو بیان کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اچھا، کوئی سوال
آیت نمبر 46 تک، کیونکہ ایک ہی مضمون چل رہا ہے کہ اگر اللہ اپنے ہمیں بتا رہے ہیں ان آیات میں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے اس حوالے سے، عذاب کے حوالے سے، یہ بات اللہ نے بڑی کھول کے بتائی ہے اور ہم سر سمجھائی ہے، آپ کو اس کو سمجھ آ جانا چاہیے. جی السلام علیکم سر. سر وعلیکم. دیکھیں، ظاہر تو یہ دنیا میں اس ٹائم ہماری آنکھوں کے سامنے ظالموں، خراب بندوں، یعنی ہر قسم کے برے بندوں کے لیے نہ آنکھیں، نہ بساط، نہ دل، نہ کسی شے پہ مہر نہیں لگتی یا چھینی نہیں جاتی، تو ظلم بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. تو یعنی اس لیے یہ کیا ہے؟ یعنی کہ یہی بھی اللہ کی آزمائش ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کے حکمران ملک بربادی میں جا رہا ہے، ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہو کے دیتی، یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ اللہ نے دنیا میں ان کے دل پر مہر لگا دی ہے. یہ سارے حکمران، یہ سارے ظالم، یہ ساری جو دنیا میں تباہی آئی ہوئی ہے، یہ اس وجہ سے آئی ہے کہ ان ظالموں نے جب اللہ کی نہیں سنی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. مشرع کے دل پر مہر نہیں لگی ہوئی تھی؟ کس طرح عزت مآب بچیوں کو فاسفورس پھینک کے تاکہ ان کا نام و نشان مٹ جائے. تو آج بھی ان انسانوں کے دلوں پر مہر اللہ نے لگا دی ہے. مہر سامنے نہیں ہوتی، مہر نظر آتی ہے ان کے اعمال سے. ہر برے عمل میں وہ پیش ہیں. سر جب یہ ایکشن ہو رہا تھا نا، یہ جو لال مسجد والا، تو میں اپنے ہیڈ آفس میں پی آر سی میں تھی. پی آر سی جو ہے لال مسجد سے کافی قریب ہے، مطلب بہت دور بھی نہیں ہے. تو جب یہ بم، یہ جیسے کہتے ہیں فائرنگ ہو رہی تھی، تو ہمارے پی آر سی کی کھڑکیاں ہل رہی تھی. یعنی اتنا زیادہ دہشت اور اتنی زیادہ، اللہ معاف کرے، یعنی اپنے ہی ملک کے عوام کے اوپر اپنی ہی حکومت جو ہے وہ اسلحہ لے کے کھڑی ہوئی تھی. کتنی خطرناک صورتحال تھی. میڈم آپ یہ دیکھیں کہ وہ کون بچیاں تھیں، وہ قرآن پڑھنے گھر سے باہر، جو اللہ کا سب سے محبوب ہوتا ہے، جو اللہ کے دین سیکھنے کے لیے نکلے، حدیثیں پڑھیں، ان پر آپ نے، دشمنوں پر بھی اس طرح نہیں بمباری کی جاتی. فاسفورس کے جلا اس کبھی دشمنوں کو بھی آپ نے نہیں جلایا کہ ان کا نام و نشان مٹ جائے. تو رب کی پکڑ دیکھیں، آپ اپنی جی آنکھوں کے سر، سامنے اس کا پھر انجام دیکھیں، اس کا بندے کا کیا ہوا ہے. کہہ رہی ہوں کہ اللہ اس کا اکبر. انجام دیکھیں پھر کیا ہوا ہے نا. لیکن اس کے پریڈیسیسر اس سے کوئی لے رہے ہیں نصیحت؟ یہ انتہا دیکھیں. کل کا واقعہ ہے، ظلم سر کو. اس کا دل بھی نہیں کانپا، اس آدمی کا دل بھی نہیں کانپا یہ سب کرتے ہوئے. اس لیے کہ مہر لگی ہوئی ہے، یہی تو مہر ہوتی ہے. دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ انسان حیوان سے بدتر عمل کر رہا ہوتا ہے اور اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا. یہی تو مہر ہے. سر اس میں حبیل اور قبیل کا واقعہ بھی ذہن میں آ جاتا ہے، جس طرح ان کا دل سخت ہو گیا اور انہوں نے بھائی کو. وہ ایک الگ سا واقعہ. آپ آج کی دنیا میں دیکھیں، ہم ہدایت کے پہلو سے اس کو دیکھیں. چلیں، آج آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہم نے سورہ آج 46 پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ دنیا میں تم سے یہ ساری صلاحیتیں چھین لے جو خود اسی نے دی ہیں، وہ چھین بھی سکتا ہے، تو پھر ہے کوئی، سوال کر کے دیکھیں نا، جھنجھوڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہے کوئی جو تمہیں ان چیزوں کو واپس دلا دے. اور پھر دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ 47 میں دیکھیں، سبحان اللہ. قل، اے اللہ کے رسول انہیں بتاؤ، ارأیتکم، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے، دیکھا ہے، ان آتاکم عذاب اللہ بغتۃ، کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ اچانک عذاب لے آئے، جیسے زلزلے آتے ہیں، او ہاں بغتۃ او جہرۃ، یا تو عذاب آ جائے کس طرح کہ اچانک آ جائے، یا جو ہے
ظاہر آ جائے کہ بالکل واضح آپ کو نظر آ رہا ہو. حل یہلک الا قوم الظالمون. تو اس عذاب کے معاملے میں سنت الہی یہ ہے کہ اس میں ہلاک کون ہوگا؟ ظالم ہلاک ہوں گے. بالکل آپ دیکھ لیں حضرت نوح کی کشتی میں کون بچا؟ جو ایمان لائے تھے، باقی سب غرق کر دیے گئے. فرعون اور فرعون کے ماننے والے سارے غرق کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو بچا لیا. تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بچا لیا جو حق پر قائم تھے، حق کی دعوت دیتے تھے. آپ دیکھ لیں جب یہ ہفتے کا معاملہ بنی اسرائیل کا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیے وہ لوگ جو اس اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے تھے اور جو اس سے بچنے کے لیے کہتے تھے وہ بچ گئے. تو قرآن کی یہ ساری مثالیں بتاتی ہیں کہ اللہ نے ظالموں کو ہلاک کیا اور ان انبیاء کے پیروکاروں کو جنہوں نے ان کی اطاعت کی، جنہوں نے دراصل اللہ کی اطاعت کا حق ادا کیا، ان کو اللہ نے غیب سے بچا لیا. تو یہ دونوں طرح کے عذاب، آخرت کا عذاب ہو، دنیا کا عذاب ہو، یہ عین عدل کے مطابق صرف ان لوگوں کے لیے ہوگا جو اللہ کے نافرمان ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہر نافرمانی سے بچائے اور ہم ہر نیکی کرنے میں سبقت کرنے والے ہیں، تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ نے سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر چلا کر ہمیں کامیاب کرے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ہمیں ہر قسم کی برائی سے اللہ تعالیٰ بچائے. آمین ثم آمین. اگر کوئی سوال ہے آج 47 ہم نے کی تو ضرور پوچھیے. سر ایک سوال جو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کلاس شروع ہونے سے پہلے، جی وہ اس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے سر. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو طالبان ہیں یہ کیا یہ خاص افغانستان کے ہی لوگ ہیں یا اور جگہوں کے بھی ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. دنیا میں جو کوئی جہاد کر رہا ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، کیا مطلب؟ اپنی صلاحیتیں، اپنے مال، اپنے ذرائع وسائل سے جو ممکن ہے وہ اس کو لگا رہا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، لوگوں میں اللہ کی دین کی دعوت پھیلے، وہ اس پر عمل کریں. تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین افغانستان کو نہ صرف ان کو ریکگنیشن دی ہے کہ انہوں نے یہ سارا کچھ کیا، یہ عین جہاد تھا، بلکہ اس کے انعام سے بھی ان کو نوازا کہ دشمنوں کو شکست دی اور ان کو اقتدار دے دیا. آپ اور میں دعائیں کریں کہ وہ اسلام کو، پورے اسلام کو نافذ کریں تاکہ اس کو دنیا دیکھے کہ یہ کیپیٹلزم، یہ سوشلزم، یہ مین میڈ لاز، یہ ادارے جو IMF، یہ کتنا دنیا کو برباد کر رہے ہیں. اور اللہ کا دین جب وہ نافذ ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے، ہم دعائیں کریں تو دیکھیں گے کہ دنیا پوری حیران پریشان ہو جائے گی. کیوں کہ ہم نے اس ایسی چیز کو چھوڑا کہ جو سراسر دنیا کے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، فیض و برکات ہی ہیں. تو ہر دعوت دین دینے والا شخص، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والا شخص، وہ جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے. اپنی حلال کمائی سے، اپنی جائز کوششوں سے، طیب مال سے یہ کام کر رہا ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے. تو سر اور پھر آپ بھی روزانہ جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے. آپ بھی اور میں بھی دعا کریں تاکہ ہم بھی آمین. اللہ کے ان بندوں میں سے ہو جائیں. لیکن ہم اپنے آپ نہیں کہہ سکتے، نہ ہمیں کہنا چاہیے. یہ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اور کوششوں کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم ان بندوں میں شامل ہوں. سر تو ان کے لیے کیسے مدد کیسے کی ان کے ساتھ، مطلب اگر ان کی مدد کی جائے تو کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ کی دعائیں ان کے لیے مددگار ہو سکتی ہیں. اللہ نے کرنا ہے، اللہ سے دعائیں کریں. آپ
ان سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ آپ کا نہیں ہو سکتا. آپ اپنے ماحول میں اپنی جگہ پہ رہ کے اپنے علاقے میں اپنے شہر میں اپنے ملک میں جو ممکن ہے وہ کریں. تعاون البر ولا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اس پالیسی کے تحت آپ پوری طرح کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ میں سے کوئی دعا مانگ لے. آمین. سر جی یہ جو آیت 47 میں جو اللہ کے عذاب کے بارے میں ہے نا کہ بختتاً اور جہرتاً، جہرتاً، جی یعنی اچانک یا اعلانیہ، ہاں تو اس اعلانیہ کا کیا ظاہر. اعلانیہ کا کیا مطلب ہے؟ ہاں آپ کی آنکھوں کے دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ایک ایسا سیلاب آ جائے. آپ نے فلپین میں عذاب دیکھا تھا، سیلاب کہ لوگ بھاگ رہے ہیں اور پیچھے سے پانی اور وہ اس کے ریلے پانی کے چل رہے ہیں. یہ اعلانیہ ہے. سر یہ ترکی میں جو تباہی آئی ہے وہی سب سے بڑی مثال ہے. بالکل بڑی بڑی مثالیں ہیں تاریخ میں. کاش ہم انڈونیشیا کا سونامی. جی بالکل، جی بالکل. دیکھیں نا، رات سوتے ہوئے زلزلہ ہے، آپ نے صبح اٹھ کے پڑھا کہ اوہو فلانا علاقہ تو بالکل زلزلے کی وجہ سے تباہ ہو. یہ اچانک ہے. چلیے دعا مانگیے اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پہ قائم رہنے اور اس کی دعوت اور اس کی سربلندی کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین. اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانی والنظر فی عجائب والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اے ہمارے پاک پروردگار، ہماری